کل کے پنجابی پروگرام کے دوران میں نے نجم سیٹھی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ وہ تو احمدی نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک شائع اور متعارف سی بات ہے، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ صرف ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے. جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بات اس وقت کے جنرل اجتماعی اکثریتی مفادات کے خلاف پڑ رہی ہوتی ہے، یا مفادات کے تو شاید حق میں ہو، لیکن ان کی رائے عامہ جو انہوں نے گھڑ کے بنائی ہوتی ہے وہ اس کے مخالف، یا کراس دا کرنٹ جسے کہتے ہیں، بہاؤ کے الٹ ہم جاتے ہیں، تو اس وقت اور تو کوئی وجہ نہیں ملتی. قادیانی ہوئے جی، احمدی انہوں ظاہر انہوں کچھ نہیں سمجھا جاتا تو پھر انج دیاں گلاں کر دینے. لیکن اب آج پھر ایک کالم نظر سے گزرا ہے. سلیم صافی ناطے ہوتے ہوئے مسلمان ہیں، صوبہ سرحد سے اور پٹھان بیک گراؤنڈ ہے، دور دور تک احمدی ہونے کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے. تو اب جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ موضوع تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی تھا، جیسے کل ہم نے وجاہت مسعود صاحب کی اس ٹویٹ کے حوالے سے جو خالد بن ولید کی معزولی کے حوالے سے تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اب اس کو انہوں نے بھی آج موضوع بنایا ہے. تو میں پہلے تو اس کا کچھ حصہ عرض کر دوں. لکھتے ہیں کہ بڑے سادہ ہیں وہ لوگ جو عمران خان کو سادہ سمجھتے ہیں. بلا شبہ اسٹیٹس مین شپ ان کے قریب سے بھی نہیں گزری. خوشی اس لیے حال سے ہوئی کہ یہ فکرہ اور یہ رائے جس دن سے موصوف نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا ہے، تو پہلا کالم جو تھا کہ سیاسی قامت وکٹری سپیچ کے بعد طے ہوتا ہے، وہاں سے لے کے آج تک یہی رائے چلتی آ رہی ہے اس عاجز کی بھی، کہ اسٹیٹس مین شپ ان کے قریب سے بھی نہیں گزری. لیکن سیاست میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ضرورت ختم ہو تو اکبر ایس بابر سے لے کر جہانگیر ترین تک جیسے محسنوں کو پرے پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے، اور ضرورت پڑے تو شیخ رشید احمد اور بابر اعوان جیسے لوگوں کو بھی گلے لگا لیتے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ ان میں سے یہ جو دو ہیں، شیخ رشید صاحب اور بابر اعوان، یہ جن دنوں ان کے پاس وزارت نہیں ہوتی تھی، تو اس زمانے میں یہ میرے شام کی واک کے فیلوز بن جاتے تھے، یا میں ان کا واک فیلو بنا ہوتا تھا. اور آتے جاتے انٹرویو تو نہیں کہیں گے، شیخ رشید کا جب وزیر ریلوے تھے تو اس وقت مجھے ریڈیو کی طرف سے کرنا پڑا تھا اور وہ میں نے کیا تھا، لیکن ادروائز تبادلہ خیال کا موقع مل جاتا تھا. اور نہ بغیر وزارت کے دنوں میں یہ اتنے سخت گیر ہوتے ہیں، اور نہ ہی اتنے ایڈوکیسی کا ان کو شوق ہوتا ہے. لیکن جس وقت آپ نے کچھ لیا ہے تو پھر کچھ دینا پڑتا ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ اب جو سیاسی لین دین ہے وہ اتنے گھٹیا درجے پر اتر آیا ہے کہ جو کچھ ان کو قبول کرنا پڑتا ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو اس کے بدلے میں وہ بارٹل کے طور پر دیتے ہیں پھر اپنے سیٹ دینے والوں کو، اس کی بھی نہ کوئی حد ہے، نہ اس میں کوئی وقار ہوتا ہے. بہرحال جملہ معترضہ تھا ان دو حضرات کے بارے میں. شیخ رشید احمد اور بابر اعوان جیسے لوگوں کو بھی گلے لگا لیتے ہیں جنہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر ان کے روبرو ان پر ذاتی حملے کیے تھے. اب یہ فکرہ میں سنانا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے تھوڑا بیک گراؤنڈ کے لیے یہاں سے آگے سنیے. مذہب کا کارڈ خان صاحب جس طرح استعمال کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے سیاسی مولویوں نے بھی نہیں کیا. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ سلیم صافی لکھ رہے ہیں جنگ میں چھپے ہوئے اپنے کالم میں کہ مذہب کا کارڈ خان صاحب یعنی موجودہ وزیر اعظم عمران خان جس طرح استعمال کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے سیاسی مولویوں نے بھی نہیں کیا. پہلے میاں نواز شریف کے خلاف توہین رسالت اور مذہب کا کارڈ استعمال کیا. اقتدار میں آنے کے بعد اپنے گرد شہباز گل، زلفی بخاری
اور اسد عمر جیسے لوگ جمع کیے، لیکن نام ریاست مدینہ کا استعمال کرنے لگے۔ عدلیہ، میڈیا اور نیب جیسے اداروں کو جس طرح انہوں نے استعمال کیا، وہ 20 نواز شریف اور 10 آصف زرداری مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اور قومی سلامتی کے اداروں کو جس قدر انہوں نے متنازع بنا دیا، وہ سینکڑوں نریندر مودی بھی نہیں بنا سکتے۔ ان دنوں سیاسی ضرورتوں کے تحت عمران خان بولتے ہوئے وزیر اعظم کم، جبکہ علامہ، مورخ اور مبلغ زیادہ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی جو دکھڑا تھا وہ ایاز امیر صاحب نے بھی اپنے کل کے آرٹیکل میں بیان کیا تھا۔ تاہم تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں تو بھی سلیکٹڈ دیتے ہیں، اور کسی دینی حکم کا سہارا لیتے ہیں تو اس میں بھی مرضی کے مطابق سلیکشن کر لیتے ہیں۔ یہی تحریف جو ہے یہ موجودہ حکومت اور ان کے جو لگے بندھے ہیں ان کی طرف، انیک ناجی صاحب نے بھی پچھلے دنوں اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ ذرا خوف نہیں کرتے اس کو ٹویسٹ دیتے وقت آیت قرآنی کو۔ اسی پہ انہوں نے کہا کہ مثلاً ان دنوں انہوں نے ایک بار پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے کے ہاتھوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا تذکرہ شروع کیا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ کس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی ایک کام کیا تھا جس کا عمران خان بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ حضرت عمر کی شہرت تاریخ کے سب سے بڑے عادل حکمران کے حوالے سے ہے، جس کا عمران خان کی حکومت میں نشان تک نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس عدل کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ باقی پھر میں کچھ حصہ چھوڑ کے تو آگے ایک لائن ہے جو ریلیٹڈ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سرکاری عہدے پر کسی شخص کا تقرر کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھتے تھے۔ کیا عمران خان نے شاہ محمود قریشی، زلفی بخاری اور دیگر سے متعلق ایسا کیا؟ اب یہ کسی غیر سنجیدگی کی وجہ سے ہنسی نہیں آ رہی، یہ وہ ہنسی ہے جو رونے کے متبادل کے طور پر آیا کرتی ہے کہ جب جہلا اور اپرچونسٹ، موقع پرست حکمران اور ان کے چیلے چانٹے اپنے ذاتی مفادات اور اپنے سیاسی گینز کے لیے کسی بڑے نام کو کسی بھی گھٹیا موقع اور کسی بھی ادنا ضرورت کے لیے بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔